ان لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم پیدائشی کانگریس یہ، مگر یہ پیدائشی کانگریس نہیں، چند پیسوں پر بکنے والے یہ کانگریس کے دلال ہیں۔ ان تمام سے پوچھئے، آج سے 4 یا 5 دن پہلے یہاں پر ریاست مہاراشٹر کا جب چیف منسٹر آتا ہے اور چیف منسٹر کا ایک آدمی یہاں کے پیدائشی کانگریسی کے گھر کو آتا ہے اور چند پیسوں پر بکنے والا یہ کانگریس کا دلال ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پربھات نمبر 11 کے اندر جو کانگریس کے امیدوار ہیں، ان کے کاروبار کیا ہے جانتے ہوں گے آپ؟ یہ جبے چلانا، یہ سٹے چلانا، یہ مٹے چلانا ان کا کاروبار ہے۔ ان سے واقف نہیں یہاں کے نوجوان، اور یہ کانگریس کے امیدواروں کا کاروبار ہے۔ اور کانگریس کے جو بھی اپنے آپ کو بتاتے ہیں یہ غریبوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنا اور سٹے چلانا، جوے چلانا، جوؤں کے اڈے چلانا یہاں کے کانگریسی کے لوگوں کا ایک عادت بن چکا ہے، ان کا کاروبار بن چکا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کا غیور مسلمان، ریاست مہاراشٹر ہو یا ریاست تلنگانہ کا مسلمان ہو، آج آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے غیور مسلمان، کانگریس کا مسلمان اور ناندیڑ کا مسلمان کس کی تائید کر رہا ہے، یہ غور سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو جاننا ہوگا، آپ کو ہوشیار ہونا ہوگا میں کس تیزی سے نفرت کے ماحول کو بنایا جا رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے۔ آج نفرت انگیز تقریر ہو رہی ہے تو اس کا جواب کوئی اور نہیں دیتا، بلکہ اس کا جواب اگر کوئی دیتا ہے تو اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ کل جو قانون کی بات بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آپ کے سامنے کی تھی کہ ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو، شہری کو ڈیٹین کر کر 180 دنوں تک اس سے پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے، چاہے قصور ہو یا نہ ہو، لیکن قانون کی زد میں اگر آئے گا تو اس کو اختیار دیا گیا ہے پولیس کو۔ اور آج ایسے ایسے قانون بنا کر کسی اور جماعت کے خلاف میں نہیں، بلکہ آپ کے ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف میں وہ قانون بنانے کی سازشیں آج یہ مودی سرکار کر رہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ 2014 کے بعد میں جتنے نئے قانون بنائے گئے، ان قانون کی زد میں اگر کوئی آیا تو صرف مسلمان آیا، اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جس وقت سے ستایا جا رہا ہے 2014 سے لے کر آج تک، بتاؤ راہل گاندھی کبھی آواز اٹھاتا ہو، بتاؤ شرد پوار کبھی آواز اٹھاتا ہو، بتاؤ تیجسوی یادو آواز اٹھاتا ہو، بتاؤ وہ لوگ جو آج مسلمانوں کے عورتوں کی بھیک پر سانسد بنے، جو لوگ پارشد بنے، جو لوگ ایوان اسمبلی تک پہنچے، کسی ایک نے مسلمانوں کی تائید اور حمایت میں بات نہیں کی۔ یاد رکھو میرے بھائی، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو فکر اس بات کی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان آج ہر محاذ پر کامیاب ہو، ہندوستان کا مسلمان ہر شعبے کے اندر طاقتور بنے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنی جماعت سے وابستگی کا اظہار کرے، اور وہ وابستگی آپ کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پولنگ بوتھ پر جا کر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کر ایوان میں نہیں بھیجتے ہو۔ ایوان میں تمہاری تعداد ہوگی تو تمہارے حق کی بات ہوگی، ایوان میں تمہارے نمائندے ہوں گے تو تمہارے گلی کوچوں کی ترقی ہوگی، ایوان میں تمہارے نمائندے ہوں گے تو تمہارا معاشرہ تعلیم یافتہ بنے گا، ایوان میں تمہارے چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو تمہاری اپنی جماعت کے ساتھ ہوں گے
ہے تو ان کی سرپرستی کو ایرا غیرا نتھو خیرا نہیں کرے گا، بلکہ ایک بیرسٹر آف لا کرے گا، جو بیرسٹر کی ڈگری رکھتا ہے، جو دین کی معلومات رکھتا ہے، جو قرآن کی معلومات رکھتا ہے، جو ہر ایک کو اپنی زبان سے آنے والے تمام کے تمام فرقہ پرستوں کو پہچانتا ہے۔ آج اس جماعت سے آپ کی وابستگی ہے، آج اس جماعت سے آپ تمام کا وابستہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں پورے یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کوٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریے، جو آپ کے 40 برسوں میں کام نہیں ہوئے 5 برسوں میں ہم انشاءاللہ تعالی تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میرے بھائی، ہم ماڈل بنانا چاہتے ہیں حیدرآباد کی طرح، یہاں پر بھی اسکول بنے، یہاں پر بھی اچھے بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بنے، صحت کے لیے یہاں پر گارڈن بنے، سوئمنگ پول بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹینس کلب بنے، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹڈی سینٹر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا علاقہ، اس علاقے کے اندر کئی ایسی جگہیں ہیں جن کو ہم نے نشاندہی کی ہے۔ اللہ ہم کو باقی رکھے گا تو میرا خواب ہے انشاءاللہ تعالی اس علاقے کو 5 برسوں میں اتنا چمکائیں گے۔ انصار خان صاحب، رحیم خان صاحب، مسعود احمد خان صاحب، قصی الدین صاحب، حبیب صاحب اور ہم سب، میں اور فیروز لالا صاحب مل کر اس علاقے کو انشاءاللہ تعالی اتنا چمکائیں گے، اتنا چمکائیں گے، اتنا چمکائیں گے کہ آنے والے 5 برسوں میں ہم صرف اگر آپ کی طرف سے جا کر مجلس اتحاد المسلمین کا فارم بھر دے تو آپ کہہ دینا آپ کو جلسے کی ضرورت ہے، ہم چن کے لائیں گے۔ اتنا کام کرنے کی جستجو اور خواہش ہے میرے بھائی، ہماری آرزویں ہیں، ہماری امیدیں ہیں تو وہ آپ سے ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو گندگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جو معاشرے کو جوئے کے اڈے خانے بنانا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو یہاں پر شراب کے عادی بنانا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو جگار کے اڈوں پر بٹھا کر ان کے مستقبل کو، ان کی محنت کی کمائی کو تباہ و تاراج کروانا چاہتے ہیں۔ آج ایسے لوگ ہیں جو عیاش قسم کے لوگ ہیں، جو معاشرے کے لیے بدنمودار ہیں، آج ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں یہ سمجھا رہا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ، اگر برائی کا ساتھ دو گے، برے لوگوں کا ساتھ دو گے تو برائی پنپے گی، برائی اپنی جڑوں کو مضبوط کرے گی۔ یاد رکھو، آج ایک کلب ہے، یہاں کے پورے علاقوں میں کلبوں کا انبار لگے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو یہاں سے پنپائے، ایسے لوگوں کو یہاں سے جتائے جو جیت کے آنے کے بعد صرف کلب گیری کرے، کلب چلائے، چوری کرے، ڈاکے ڈالے اور معاشرے پہ بدنما داغ بن جائے؟ اگر نہیں چاہتے ہو تو اچھائی کو پروان چڑھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو تو معاشرے کی ترقی ہو، تم چاہتے ہو کہ اسکول بنے، تم چاہتے ہو کہ دواخانے بنے، تم چاہتے ہو کہ یہاں پر ترقی ہو، تو اس کے لیے تم کو مجلس کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ تاریخ گواہ ہے میرے بھائی، اچھا آدمی ہی، اچھا شخص ہی اچھا کام کر سکتا ہے، برا شخص بری سوچ لے کر آگے بڑھتا ہے، برا شخص برائیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، برا شخص کبھی اچھائی کی طرف گامزن نہیں ہوتا۔ اچھے آدمی کے ارادے اچھے ہوتے ہیں، اچھے آدمی کے ارادے نیک ہوتے ہیں، اچھے آدمی کے لیے آگے کا سفر اچھائی کا سفر ہوتا ہے اور برے کا سفر برائی کا ہوتا ہے، جو معاشرے کو گندا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، معاشرے کی آنے والی نسلوں کو
تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یقیناً کہ تم نہیں دیکھتے دین اسلام کا پیغام کیا ہے۔ دین اسلام کا پیغام ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت کو پیدا کیا وہ خیر کے کاموں کے لیے پیدا کیا، بھلائی کے کاموں کے لیے پیدا کیا، برائی کو روکنے کے لیے پیدا کیا۔ برائی کو روکو، برائی کا ساتھ نہ دو۔ برائی گناہ چند لذت اس کے اندر ہوتی ہے لیکن آخرت کو خراب کرنے والی ہوتی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام آپ کے درمیان میں یہی ہے کہ ہمارے چاروں نمائندے یہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دو میرے بھائی۔ میری پیاری ماں، میری پیاری بہنوں، آپ کے لیے بھی ہمارے دلوں کے اندر عزائم ہے۔ ہم اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے یہاں پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں تک میری پیاری ماں بہنوں میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے جو شوہر ہے ان بیویوں سے کہہ رہا ہوں، ان بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، ان کو سنبھالو، ان کو سمجھاؤ کہ گندے لوگوں کا ساتھ دو گے تو گندگی کی طرف چلے جاؤ گے، برے لوگوں کا ساتھ دو گے تو معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ آپ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آؤ ان لوگوں کے ساتھ میں جن کے چہروں پر داڑھی ہے، جن کے سر پر ٹوپی ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جماعت کون سی ہے وہ دیکھو، نمائندے کون سے ہیں وہ دیکھو۔ آؤ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دو، مجلس آپ ہے، آپ کی مجلس ہے، دوسروں کا ساتھ دے کر برائی کو پروان نہ چڑھاؤ۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جیت کر آئیں گے تو آپ کی امیدوں پر کھرا اتریں گے، جیت کر آئیں گے تو آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ کریں گے، جیت کر آئیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغ میں صرف پیسہ ہے، ان لوگوں کا ساتھ مت دو، مجلس کا ساتھ دو، اپنی متاع عزیز کا ساتھ دو۔ 15 تاریخ کے دن اپنے گھروں سے نکلو اور گھروں سے نکل کر پولنگ بوتھ پر جاؤ اور جہاں جہاں پتنگ نظر آ رہی ہے پتنگ کا بٹن دباؤ، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرو۔ خدا حافظ، شکریہ۔